بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 22۔ ایک کسان۔ چند سال گزرے کہ ایک کسان گنگا کے کنارے کسی چھوٹے سے مزرعے میں آباد تھا۔ اس غریب کے پاس ایک گائے تھی۔ ایک برس ایسا سخت قحط پڑا کہ گائے کے واسطے گھاس کا تنکا بھی میسر نہ آیا۔ کسان کو سخت تردد ہوا کہ گائے مر گئی تو کیوں کر زندگی بسر ہوگی، پھر اتنا سہارا بھی عیال و اطفال کو نہ رہے گا کہ دودھ پی کر دم تھام لیں۔ کچھ دیر تک ہر قسم کی تدبیریں سوچتا رہا۔ آخر کار اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ چارہ کہیں سے چرا کر لائے یا گائے سے ہاتھ اٹھائے۔ وہ رات کے وقت ایک ہمسایہ کسان کے کھیت میں جا گھسا اور اس کی گری میں سے چارہ چرانا شروع کیا۔ جب یہ ناجائز کام کر رہا تھا، خود اس کی زبان سے نکلا، ایمان بڑی چیز ہے دنیا میں پر افسوس، کیا کیجیے جب جان کی جوکھوں نہ سہی جائے۔ اب گائے کو رکھتا ہوں تو ایمان ہے جاتا، ایمان کو رکھتا ہوں تو ہاتھوں سے چلی گائیں۔ اس نے پھر تأمل کیا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں۔ فوراً جہاں سے چارہ اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا اور کہنے لگا، ایمان سلامت ہے تو ہے آس خدا سے، مرتی ہے اگر گائیں تو مر جائے بلا سے۔ بھوکی گائے کو یاد کر کے پھر اس کا جی بھر آیا اور سوچنے لگا کہ ہائے کیوں کر اس کی جان بچاؤں، اس کو مر جانے دوں تو بچوں کو کیا کھلاؤں۔ یہ سوچ کر پھر گری میں سے چارہ نکالا اور مستعد ہوا کہ بوجھ سر پر لے چلے۔ جس وقت وہ بوجھ اٹھانے کو جھکا ہے، ایک آواز کان میں آئی، ہے برا یہ کام اور نادان نہ کر، چارے پر ایمان کو قربان نہ کر۔ غریب کسان کو معلوم نہ ہوا کہ یہ آواز کس کی ہے، مگر جو ہدایت اس غیبی آواز میں بھری ہوئی تھی وہ اس کے دل میں اثر کر گئی۔ حیا کی خصلت جو انسان کو ہر برے فعل سے بچاتی ہے، اس کی طبیعت میں تازہ ہو گئی۔ وہ چوری سے باز رہا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا گھر کی طرف چل دیا۔ دوسرے دن وہ حیرت زدہ سا رہ گیا جب دیکھا کہ وہی ہمسایہ چری کا بھاری گٹھا لیے اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ پہلا لفظ جو اس نے کہا یہ تھا، چوری میں کیا دھرا ہے، ایمان ہے تو سب کچھ لے جائے، لے گائے کی نہ کرنا اے یار فکر اب کچھ، لے گائے کی نہ کرنا اے یار فکر اب کچھ۔ وہ بھی عجیب وقت تھا۔ غریب کسان کو فوراً معلوم ہو گیا کہ رات کی کارروائی سے میرا ہمسایہ ضرور واقف ہے۔ وہ خاموش تھا مگر شرمندگی اور خوشی کی بھری نگاہوں سے نیک ہمسائے کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اتفاق یوں ہوا کہ رات کو اس کا ہمسایہ اپنے کھیت پر موجود تھا اور ایک پوشیدہ جگہ میں بیٹھا تمام ماجرا دیکھتا رہا۔ وہ غیبی آواز اسی ہمسائے کی آواز تھی۔ اگرچہ ممکن تھا کہ وہ اسی وقت اپنی رحم دلی ظاہر کرتا، مگر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنے غریب اور مایوس ہمسائے کو یکایک خوش کرے۔ مزرعہ، کھیتی، تردد، پریشانی، عیال اور اطفال، یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ بیوی بچے، چارہ گھاس، قحط بارش نہ ہونا، ناجائز غلط، تأمل سوچ بچار، حیرت زدہ تعجب میں ڈالنے والا، ماجرا حالت،